اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لاہور کا وہ دریا جو کبھی زندگی بانٹتا تھا آج موت اور تباہی کا پیمبر کیوں بن گیا؟ داتا دربار کے سائے میں بہنے والا یہ دریا اچانک اپنی پرانی راہ کیوں ڈھونڈنے لگا؟ کیا یہ سب قدرت کا انتقام ہے یا انسان کی لالچ کا انجام؟ اور کیا واقعی بھارت پانی کو ہتھیار بنا کر پاکستان کے خلاف خفیہ کھیل کھیل رہا ہے؟ پیارے دوستو، آئیں آج ہم پردہ اٹھاتے ہیں اس سچ پر جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ دوستو، پنجاب اس وقت ایک ایسی آفت کا سامنا کر رہا ہے جس کا خوف کئی دنوں سے ظاہر کیا جا رہا تھا۔ وہی خدشہ اب حقیقت بن گیا ہے اور صوبے پر ہولناک طوفان اور تباہ کن سیلاب آ ٹوٹا ہے۔ رپورٹوں کے مطابق یہ صوبے کی تاریخ کا سب سے خطرناک سیلاب ہے۔ سرکاری اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ 23 اضلاع کی 1049 بستیاں مکمل طور پر پانی میں ڈوب چکی ہیں۔ سیالکوٹ سے لاہور تک، گجرات سے جنگ تک اور قصور سے لودھرا تک ہر طرف تباہی کے مناظر ہیں۔ شاہراہیں ڈوب گئی ہیں، تیار کھڑی فصلیں ختم ہو گئیں اور انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچ چکا ہے۔ اب تک کی صورتحال میں پنجاب بھر میں 35 سے زیادہ قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ لگ بھگ 1.5 کروڑ لوگ متاثر ہوئے ہیں اور ہزاروں جانور پانی کے ریلوں میں بہہ گئے ہیں۔ کئی علاقے مکمل طور پر کٹ کر دنیا سے بے رابطہ ہو گئے ہیں۔ گنڈا سنگھ اور جنگ میں مزید خطرہ موجود ہے۔ ماہرین اسے گزشتہ 30 برسوں کا سب سے تباہ کن سیلاب قرار دے رہے ہیں۔ قصور اور چونیا کے درجنوں دیہات صفائی ہستی سے مٹنے کے قریب ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم پنجاب کے انہی لرزہ خیز مناظر پر روشنی ڈالیں گے۔ بھارت نے بھی کئی مقامات پر اپنے ڈیموں کا پانی مکمل طور پر پاکستان کی طرف چھوڑ دیا ہے، جس سے صورتحال مزید گمبھیر ہو چکی ہے۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں ہنگامی وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ وہ طوفانی ریلا جو پہلے مقبوضہ کشمیر میں تباہی مچا رہا تھا اب تیزی سے پنجاب کی سرزمین پر داخل ہو رہا ہے۔ سیالکوٹ، لاہور، قصور، نارووال اور پسروڑ جیسے اہم شہر براہ راست خطرے کی زد میں ہیں۔ یہاں تک کہ جنوبی پنجاب کا مرکز ملتان بھی اس کی لپیٹ میں آ رہا ہے۔ سیالکوٹ میں حالات انتہائی خراب ہیں۔ بارشوں نے کئی سالہ ریکارڈ توڑا ہے۔ صرف 24 گھنٹوں میں 455 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جو 11 برسوں میں سب سے زیادہ ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ گھروں میں پانی داخل ہو گیا، گلیاں ندی نالوں کا منظر پیش کر رہی ہیں اور لوگ سخت خوف و ہراس کا شکار ہیں۔ سیالکوٹ کے قریب ڈمرالا کے مقام پر دریائے چناب بہتا ہے۔ یہاں سے 9,70,000 کیوسک پانی کا ایک ہولناک ریلا گزرا جس نے آس پاس کے تمام دیہات ڈبو دیے۔ سیلابی ریلے پنجاب کے اندر تیزی سے پھیل رہے ہیں۔ بے شمار خاندان اپنے گھروں کو چھوڑ کر محفوظ جگہوں کی طرف نقل مکانی پر مجبور ہیں۔ بچے، عورتیں اور بوڑھے کھلے آسمان تلے پناہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا پہلے ہی اس آفت سے دوچار ہے اور اب پنجاب بھی اس کی لپیٹ میں آ رہا ہے۔ اگر حالات پر قابو نہ پایا گیا تو یہ قدرتی سانحہ ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا انسانی المیہ ثابت ہو سکتا ہے۔ دریائے چناب، راوی اور ستلج پر کئی ہیڈ ورکس قائم ہیں جنہیں پانی کنٹرول کرنے اور زرعی زمینوں کو سیراب کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، مگر آج یہی مقامات خطرے کی گھنٹیاں بجا رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ شاید تاریخ کا بدترین سیلاب ہے۔ یہ 1988 کے تباہ کن سیلاب سے بھی کہیں زیادہ شدید ہے، جس نے اس وقت قیامت کے مناظر دکھائے تھے۔ اب ویسے ہی مناظر ایک بار پھر پاکستان میں دہرائے جا رہے ہیں۔ ریلے گاؤں کے گاؤں بہا رہے ہیں، فصلیں برباد ہو رہی ہیں اور لوگ بے بسی کے عالم میں کھلے آسمان تلے پناہ لینے پر مجبور ہیں۔ ماہرین ماحولیات خبردار کر رہے ہیں کہ یہ صرف وقتی حادثہ نہیں بلکہ مستقبل میں بار بار آنے والا خطرہ ہے۔ آنے والے برسوں میں بارشیں مزید غیر متوازن ہوں گی اور سیلاب پہلے سے کہیں زیادہ خطرناک صورت اختیار کرے گا۔ اس سب کی اصل وجہ خود انسان ہے، جس نے درخت کاٹ کر، ماحول کو بگاڑ کر اور فطرت کی ترتیب توڑ کر اپنی تباہی کو خود دعوت دی ہے۔ یہ ہیں سیالکوٹ اور اس کے اطراف کے لرزہ خیز مناظر۔ ڈارائی کا پورا علاقہ پانی میں ڈوب گیا ہے۔ مکانات، کھیت اور راستے سب سیلاب کی نظر ہو گئے ہیں۔ دہائیوں کی محنت سے تیار ہونے والی فصلیں چند لمحوں میں غرق ہو گئیں۔ یہ کسی ایک شہر یا ضلع کی کہانی نہیں بلکہ ایسی تباہی کی ابتدا ہے جو اگر قابو میں نہ لائی گئی تو پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ سیالکوٹ ایک ایسا شہر ہے جو ہر طرف سے ندی نالوں سے گھرا ہوا ہے۔ آج انہی نالوں نے اپنی حدود توڑ کر پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ وہ پانی جو کبھی کھیتوں کو سیراب کرتا تھا آج گھروں میں داخل ہو کر بربادی کے مناظر پیش کر رہا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ سیالکوٹ صرف ایک شہر نہیں بلکہ پاکستان کی معیشت کا اہم سہارا ہے۔ یہی شہر دنیا بھر کو کھیلوں کا سامان، جراحی کے آلات اور اعلیٰ معیار کی چمڑے کی مصنوعات فراہم کرتا ہے۔ لیکن اس وقت یہ صنعتی شہر ایک خوفناک آفت میں گھرا ہوا ہے اور اربوں روپے کا نقصان برداشت کر رہا ہے۔ پسرور میں حالات تو مزید سنگین ہیں۔
سیلاب کے تیز ریلے نے سب کچھ بہا دیا۔ برسوں کی محنت سے بنے گھر، ہرے بھرے کھیت اور سڑکیں لمحوں میں مٹی کا ڈھیر بن گئے۔ ایسا لگتا ہے جیسے پورا شہر پانی کے غضب کے سامنے موم کی طرح پگھل گیا ہو۔ مسلسل بارشوں نے بھی تباہی میں اضافہ کیا ہے۔ یہ بارشیں گھنٹوں تک جاری رہیں اور زمین کو دلدل میں تبدیل کر دیا۔ ہر طرف پانی ہی پانی ہے اور عوام کی آنکھوں میں خوف اور بے بسی کے سائے ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ آفت صرف قدرتی نہیں بلکہ سیاسی چالوں کا نتیجہ بھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس میں بھارت کی دانستہ منصوبہ بندی شامل ہے، جو چاہتا ہے کہ پاکستان میں زیادہ سے زیادہ نقصان ہو۔ سندھ طاس معاہدے کے تحت بھارت پر لازم ہے کہ ڈیموں سے پانی چھوڑنے سے پہلے پاکستان کو اطلاع دے، مگر ستلج میں پانی چھوڑتے وقت بھارت نے ایسا نہیں کیا۔ نتیجتاً اچانک آنے والے ریلے نے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلا دی۔ البتہ چناب اور راوی میں پانی چھوڑنے کی اطلاع بھارت کو دینی پڑی، ورنہ بڑے پیمانے پر انسانی جانوں کا نقصان ہوتا، جو عالمی سطح پر ایک بڑا انسانی المیہ بن جاتا۔ لاہور جیسے بڑے شہر میں بھی دریائے راوی کا پانی خطرناک حد تک بلند ہو چکا ہے۔ دریا کے کنارے لرز رہے ہیں اور لوگ اپنے گھروں کو چھوڑنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ یہ محض پانی نہیں بلکہ ایک تنبیہ ہے کہ اگر بر وقت اقدامات نہ کیے گئے تو آنے والے دنوں میں یہ طوفان سب کچھ بہا لے جائے گا۔ سب سے زیادہ تباہی لاہور میں ہوئی ہے، خاص طور پر وہ رہائشی بستیاں جو دریا کے قریب بنائی گئیں۔ آج وہ مکمل طور پر پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ یہ دراصل ایک غلط منصوبہ بندی تھی کہ بستیاں دریا کے بالکل کنارے بسائی گئیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آج میٹرو سٹی سمیت کئی ہاؤسنگ سکیمیں پانی میں ڈوب گئیں۔ لوگوں کو کشتیوں کے ذریعے نکالا جا رہا ہے، جبکہ ان کی زندگی بھر کی جمع پونجی ان کے سامنے پانی میں بہہ رہی ہے۔ دہائیوں کی محنت سے بنے مکان چند لمحوں میں ختم ہو گئے۔ ایسے مناظر دیکھنے والے کا دل دہلا دیتے ہیں۔ پانی نے اتنی تیزی سے گلیوں اور پارکوں میں جگہ لی کہ لوگ گھروں میں قید ہو گئے۔ کسی کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ آفت اتنی شدت سے آئے گی۔ سکھ برادری کے لیے مقدس مقام کرتارپور بھی پانی میں ڈوب چکا ہے، جس سے مذہبی اور تاریخی نقصان بھی ہوا۔ یہ سیلاب صرف دریاؤں کی طغیانی کا نتیجہ نہیں بلکہ کلاؤڈ برسٹ اور طوفانی بارشوں نے بھی اسے مزید ہولناک بنا دیا۔ لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں بارشوں نے زندگی مفلوج کر دی ہے۔ گھنٹوں تک جاری بارش نے گلی کوچوں کو جھیل میں بدل ڈالا۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں حالات نہایت تشویشناک ہیں۔ لوگ چھتوں پر پناہ لینے پر مجبور ہیں، مویشی ڈوب رہے ہیں، کھیت اجڑ گئے اور روزگار ختم ہو رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ آخر قدرتی آفات کیوں بڑھتی جا رہی ہیں؟ انسانی تاریخ بتاتی ہے کہ بیشتر شہر دریاؤں کے کنارے آباد ہوئے۔ انسان اور دریا کا تعلق ہزاروں برس پرانا ہے۔ یہ تعلق تب تک خیر و برکت لاتا ہے جب تک انسان دریا کے حق کو تسلیم کرتا ہے، لیکن جب انسان فطرت کے اصول توڑتا ہے تو یہی رشتہ نعمت سے زحمت میں بدل جاتا ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو بغداد دریائے دجلہ کے کنارے آباد ہوا، حیدرآباد دکن دریائے موسیٰ کے قریب ترقی کرتا رہا، پاکستان کا خطہ سندھ صدیوں سے دریائے سندھ کے پانی پر پروان چڑھتا آیا۔ لاہور بھی دریائے راوی کے دامن میں بسایا گیا۔ راوی لاہور کی پہچان تھا اور لاہور اس کی شان۔ حقیقت یہ ہے کہ جب لاہور وجود میں نہیں آیا تھا تب بھی ہڑپا کی قدیم تہذیب کے لوگ اپنی زندگی راوی کے پانی کے ساتھ جوڑ کر گزار رہے تھے۔ لاہور کے شیر مالا گیٹ کے قریب سے کبھی دریائے راوی گزرا کرتا تھا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے پاس سے ہوتا ہوا یہ دریا اردو بازار اور سانڈا کے کناروں کو چھوتا ہوا آگے بڑھتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ منظر یکسر بدل گیا۔ انسان نے اپنی خواہشات اور ضروریات کے مطابق دریا کو قابو میں کرنے کی کوشش کی۔ اس پر ڈیم بنائے گئے، بہو کو روکا گیا اور رفتہ رفتہ راوی اپنی اصل گزرگاہ سے پیچھے ہٹتا گیا۔ ہم نے اسی پیچھے ہٹتے دریا کی زمین پر بستیاں آباد کر لیں، مگر ماہرین ہمیشہ خبردار کرتے رہے ہیں کہ دریا اپنی پرانی راہ ضرور ڈھونڈتا ہے، چاہے اس میں کئی سال لگ جائیں۔ آج لاہور کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے، ہم نے راوی کا حق غصب کیا اور اب اس نے اپنا حق واپس لے لیا۔ یہ قصور دریا کا نہیں بلکہ ہمارا ہے۔ راوی کی ابتدا بھارت کے صوبے ہماچل پردیش سے ہوتی ہے۔ تقریباً 80 کلومیٹر تک یہ دریا پاکستان اور بھارت کی سرحد کے ساتھ ساتھ بہتا ہے، جس علاقے کو مدھو پورہ اور پٹھان کوٹ کہا جاتا ہے۔ بھارت نے یہاں اس پر 4 بڑے ڈیم تعمیر کر رکھے ہیں، جن کی وجہ سے وہ جب چاہے پانی روک لے یا چھوڑ دے۔ اس کھیل کا نقصان ہمیشہ پاکستان کو ہی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح دریائے ستلج کا آغاز تبت کے پہاڑوں سے ہوتا ہے، جس کے پانی میں میٹھا اور نمکین دونوں طرح کے اجزاء شامل ہیں۔ یہ دریا قصور کے قریب پاکستان میں داخل ہوتا ہے۔ بھارت نے اس پر کئی بیراج اور ڈیم بنا رکھے ہیں اور جب چاہے اچانک پانی چھوڑ دیتا ہے۔
جس سے پاکستان کی بستیاں، کھیت اور شہر تباہ ہو جاتے ہیں۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ آج لاہور اور پنجاب کے کئی علاقوں میں جو تباہی دیکھی جا رہی ہے وہ صرف قدرتی آفت نہیں بلکہ ہماری غفلت اور بھارتی آبی جارحیت کا مجموعی نتیجہ ہے۔ دریائے چناب مقبوضہ کشمیر سے نکلتا ہے، جہاں اس وقت بار بار کلاؤڈ برسٹ جیسے خطرناک واقعات پیش آ رہے ہیں۔ انہی کے سبب چناب میں شدید طغیانی ہے۔ بھارت نے اس دریا پر بھی 7 بڑے ڈیم تعمیر کیے ہیں اور یہ دریا سیالکوٹ کے قریب سے گزرتا ہے۔ ستلج، راوی، پنجاب اور بیاس آخرکار دریائے سندھ میں جا کر ملتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جنوبی پنجاب اس وقت سب سے زیادہ خطرے میں ہے اور آنے والے دنوں میں یہی پانی سندھ کی طرف بڑھے گا۔ اس لیے سندھ حکومت اور عوام کو ابھی سے بھرپور تیاری کرنا ہوگی، ورنہ نقصان ناقابل تلافی ہوگا۔ کم لوگ جانتے ہیں کہ راوی اور ستلج کے نیچے زمین کے اندر بھی پانی کے بے حد بڑے ذخائر موجود ہیں، جنہیں ایکوافیر کہا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ دریا کبھی خشک بھی ہو جائیں، ان کے نیچے صاف اور وافر پانی مسلسل بہتا رہتا ہے۔ یہ ذخائر اتنے بڑے ہیں کہ ان کی گنجائش تربیلا اور منگلا ڈیم کے پانی سے بھی زیادہ ہے۔ حتیٰ کہ اگر دریائے سندھ 3 سال تک خشک رہے تو بھی یہ زیر زمین پانی اپنی مقدار میں کم نہیں ہوتا۔ سیلاب کی ایک بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ ان ایکوافیر کے ذخائر بار بار بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن ہم نے اکثر ان کی ناقدری کی اور وسائل کا غلط استعمال کیا۔ اگر ہم نے اپنی روش نہ بدلی تو آنے والے برسوں میں سیلاب مزید شدت اختیار کر جائے گا۔ ہمیں دریائے راوی کے ساتھ انصاف کرنا ہوگا۔ اس کی گزرگاہ پر جو ناجائز قبضے قائم کیے گئے ہیں انہیں فوری طور پر ختم کرنا ضروری ہے، کیونکہ دریا کسی عدالت کے حکم کو نہیں مانتا۔ وہ ہمیشہ اپنی اصل راہ تلاش کرتا ہے اور جب واپس آتا ہے تو سب کچھ بہا کر لے جاتا ہے۔ یہ آفات ہمیں سبق دیتی ہیں کہ دانش مندی اور بہتر منصوبہ بندی کے ساتھ آگے بڑھا جائے۔ یاد رکھیے، اس ویڈیو کا مقصد صرف معلومات دینا نہیں بلکہ آپ سب کو یہ پیغام دینا ہے کہ سیلاب زدہ علاقوں کے متاثرین کی دل کھول کر مدد کی جائے۔ کھانے پینے کی اشیاء، کپڑے یا جو بھی آپ کی استطاعت میں ہو ضرور پہنچائیں۔ یہ تباہی دراصل ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے ہے۔ دریا کبھی کسی کے حکم کے پابند نہیں ہوتے، وہ اپنی راہ ضرور تلاش کرتے ہیں۔ اگر ہم نے اب بھی اپنی روش نہ بدلی تو آنے والے دنوں میں مزید خوفناک مناظر ہمارا مقدر ہوں گے۔ آئیے صرف تماشائی نہ بنے، سیلاب زدگان کی دل کھول کر مدد کریں تاکہ ان کی دعائیں ہمیشہ ہمارے لیے ڈال بن سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے امان میں رکھے اور اللہ تعالی ہم سب کو ان آفات سے محفوظ رکھے، اور جو لوگ پہلے ہی اس مصیبت کی زد میں آ چکے ہیں ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ پیارے دوستو، کبھی آپ نے سوچا ہے اگر ایک ہی رات میں آپ کا گھر، آپ کا کھیت، آپ کی سالوں کی کمائی سب کچھ پانی میں ڈوب جائے تو کیا ہوگا؟ آپ نے کبھی سوچا ہے اگر آپ کے اپنے بچے آپ کی آنکھوں کے سامنے پانی میں بہہ جائیں اور آپ کچھ نہ کر سکیں تو دل پر کیا گزرے گی؟ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ حقیقت ہے۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب جس نے زمین کو ہلا دیا، آسمان کو رلا دیا اور انسانیت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ لیکن اس تباہی کے بیچ ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے دنیا کے ہر مسلمان کا ایمان تازہ کر دیا، ایسا معجزہ جس نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ کائنات فنا ہو سکتی ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام قرآن مجید ہمیشہ زندہ رہے گا۔ دوستو، آخر ایسا کیا ہوا کہ پورا پنجاب پانی میں بہہ گیا؟ وہ کون سا معجزہ تھا جس نے سب کو رلا دیا؟ اور یہ سیلاب ہم سب کے لیے کس بڑے پیغام کی نشانی ہے؟ دوستو، آئیے پوری حقیقت جانتے ہیں۔ یہ صرف بارش کا پانی نہیں تھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب تھا، وہ غضب جس نے پاکستان کی دھرتی کو ہلا کر رکھ دیا۔ پنجاب کی سرزمین جو ہمیشہ سرخیز کھیتوں اور لہلہاتے سبزے کے لیے مشہور رہی، آج پانی کے ایک ایسے سمندر میں ڈوبی ہے جہاں نہ کھیت باقی ہیں، نہ گھر، نہ مویشی اور نہ ہی انسانوں کے چہرے پر مسکراہٹ۔ گاؤں کے گاؤں لمحوں میں ملیا میٹ ہو گئے، وہ کچے مکان جو نسلوں سے کھڑے تھے ریت کے زروں کی طرح پانی میں بہہ گئے۔ کسان جنہوں نے اپنی جوانی کھیتوں کو سنبھالنے میں گزار دی، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے کہ کس طرح چند لمحوں میں ان کی 25-30 سال کی محنت بہہ گئی۔ مویشی جنہیں لوگ اپنے بچوں کی طرح پالتے ہیں، وہ تنکے کی طرح پانی میں بہہ گئے۔ پانی کا بہاؤ اتنا تیز تھا کہ لوگوں کو اپنے گھر سے کوئی سامان اٹھانے کی مہلت تک نہ ملی۔ بچوں کی چیخیں، عورتوں کی سسکیاں اور بوڑھوں کی بے بسی آسمان کو چی رہی تھی۔ لوگ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بچوں کو پانی میں ڈھونڈ رہے تھے۔ کچھ نے اپنے پیاروں کو بچانے کی کوشش کی مگر پانی کی طاقت اتنی زبردست تھی کہ سب کچھ بہا لے گیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑتا ہے تو نہ امیر دیکھتا ہے نہ غریب، نہ یہ دیکھتا ہے کہ کون کس نسل سے ہے، نہ یہ کہ کون حکمران اور کون مزدور، اس کے سامنے سب ایک جیسے ہیں۔
وہ صرف اعمال کو دیکھتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی حالت آج کیسی ہے۔ اللہ نے ہمیں عزت دی تھی، قرآن جیسی کتاب عطا کی تھی، مگر ہم نے اس کتاب کو الماریوں اور طاقچوں تک محدود کر دیا۔ ہم نے وہی غلطیاں کرنا شروع کر دیں جو پچھلی قومیں کرتی تھیں۔ آج حرم شریف کے اندر بھی بے حیائی عام ہے۔ لوگ غیر محرم عورتوں کے ساتھ جا کر طواف کرتے ہیں، تصویریں کھنچواتے ہیں اور پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ عبادت کے لیے آئے ہیں۔ کیا یہ خدا کے گھر کی توہین نہیں ہے؟ وہ گھر جہاں دجال بھی داخل نہیں ہو سکتا، وہاں ہم نے اپنے ناپاک اعمال لے جانے شروع کر دیے ہیں۔ یاد کرو وہ واقعہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک بستی کو غرق کرنے کا حکم دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ، اس بستی میں تو تیرا ایک نیک بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکتے تک تیری نافرمانی نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اسے سب سے پہلے غرق کرنا، کیونکہ میری عزت و غیرت کے لیے اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوا جب اس کے ارد گرد میری نافرمانی عام ہو رہی تھی۔ آج یہی حال ہمارا ہے۔ ہم نافرمانی کے ماحول میں رہتے ہیں لیکن ہمارے دل کانپتے نہیں، اس لیے آفات ہم پر نازل ہوتی ہیں۔ یہ پانی بھارت کے علاقوں سے نکل کر جب سیالکوٹ پہنچا تو سب کچھ اجاڑ ڈالا۔ سیلابی ریلوں نے گاؤں کے گاؤں بہا دیے، بلند عمارتیں زمین بوس ہو گئیں، کھڑی فصلیں جو چند دن بعد کٹنے والی تھیں لمحوں میں پانی کی نظر ہو گئیں۔ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ زندگی بھر کی کمائی کس طرح چند لمحوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ اسی دوران ایک ایسا معجزہ ہوا جس نے لوگوں کے ایمان کو تازہ کر دیا۔ بھارت کے شہر پٹھان کوٹ میں ایک مسجد بھی سیلاب کی زد میں آ گئی۔ اس مسجد میں سینکڑوں قرآن پاک موجود تھے، سب کچھ پانی میں ڈوب گیا، لیکن اللہ نے اپنے کلام کی حفاظت کا انتظام کر رکھا تھا۔ انہی میں سے ایک قرآن مجید جو ایک پلاسٹک بیگ میں لپٹا ہوا تھا، پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہتا ہوا پاکستان کی سرزمین میں داخل ہوا۔ ریسکیو اہلکار جب کشتی میں لوگوں کو بچا رہے تھے تو اچانک انہیں ایک شاپر ملا۔ جب انہوں نے اسے کھولا تو اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس کتاب قرآن مجید موجود تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ قرآن کا ایک لفظ بھی گیلا نہیں ہوا تھا، جیسے ابھی چھپ کر آیا ہو۔ یہ منظر دیکھنے والے پاکستانیوں نے قرآن کو آنکھوں سے لگایا، چوم کر سینے سے لگایا، ہر آنکھ اشکبار ہو گئی۔ سب کے دل سے ایک ہی صدا نکلی، اللہ کا قرآن سچا ہے، اللہ کا قرآن سچا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام تھا۔ یہ قرآن کوئی عام کتاب نہیں، یہ زندہ معجزہ ہے۔ اس کتاب نے ہمیں جینے کے انداز سکھائے، بہن بیٹی کی عزت کا درس دیا، عدل و انصاف کا نظام بتایا۔ یہ وہ کتاب ہے جو قیامت تک ہدایت کا ذریعہ ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم نے اس کتاب کو پستے پشت ڈال دیا۔ ہم نے قرآن کے احکامات چھوڑ دیے اور اپنی مرضی کا دین اختیار کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم آسمانی اور زمینی آفات میں گرے ہوئے ہیں۔ آج پانی ہمارے گھروں کو بہا رہا ہے، کل آگ ہماری بستیوں کو جلا سکتی ہے۔ جب انسان اپنے رب کو بھول جائے تو پھر زمین و آسمان دونوں اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ سیلاب کے بعد پنجاب کے گاؤں کھنڈر کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ جہاں کل ہریالی تھی آج وہاں پانی کا سمندر ہے۔ سڑکیں، پل، سکول سب کچھ مٹ چکا ہے۔ ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں۔ آنے والے دنوں میں مہنگائی کا ایک نیا طوفان آئے گا اور غریب غربت کی چکی میں مزید پسے گا۔ یہ دنیا چاہے چاند پر جا لے، چاہے آسمان کو چھو لے، مگر اللہ کے نزدیک اس کی حیثیت مکھی کے ایک پر کے برابر بھی نہیں۔ پھر بھی ہم اسی دنیا کی خاطر ایک دوسرے کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیتے ہیں، بہنوں کے حقوق کھا لیتے ہیں، یتیموں کا مال دبا لیتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ ہم نیک ہیں۔ یہ سیلاب ہم سب کے لیے ایک پیغام ہے۔ اگر ہم قرآن کی طرف نہ لوٹے، اگر ہم نے اپنے اعمال درست نہ کیے تو شاید آنے والی نسلیں مزید بڑے عذاب دیکھیں۔ قرآن آج بھی ہمیں بلا رہا ہے، آؤ میری طرف، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اگر ہم نے قرآن کو پکڑ لیا تو عزت ہماری ہوگی، دنیا ہمارے قدموں میں ہوگی، اور اگر ہم نے اسے چھوڑ دیا تو ذلت اور تباہی ہمارا مقدر رہے گی۔ یہ سیلاب صرف پانی کا ریلا نہیں تھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک انتباہ تھا۔ یہ پیغام تھا کہ اگر ہم نے قرآن کو چھوڑا تو ہماری بستیاں، ہمارے گھر، ہماری نسلیں سب بہا دی جائیں گی۔ لیکن ساتھ ہی اللہ نے ہمیں دکھا دیا کہ اس کائنات میں ایک چیز ہمیشہ محفوظ رہے گی، اور وہ ہے اس کا کلام قرآن مجید۔ پہاڑ ٹوٹ جائیں، زمین پھٹ جائے، آسمان گر جائے، مگر قرآن کا ایک لفظ بھی نہ بدلا ہے اور نہ کبھی بدلے گا۔ سوچو اگر یہ کتاب ہمیں چھوڑ دے تو ہمارا کیا انجام ہوگا، اور اگر ہم نے اس کو تھام لیا تو پوری دنیا ہمارے قدموں میں ہوگی۔ دوستو، آج بھی وقت ہے، قرآن کی طرف لوٹ آؤ، اللہ سے معافی مانگو، ورنہ وہ دن دور نہیں جب زمین اور آسمان ہم پر گواہی دیں گے کہ ہم نے اپنے رب کے کلام کو ٹھکرا دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید پر چلنے والا، اس کی روشنی میں جینے والا اور اس کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے والا بنائے، آمین۔
جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ یہ پیغام ہر دل تک جا سکے۔ اللہ نگہبان۔